بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرخصت فی ذالک، باب الرخصت فی استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے رخصت کا عنوان قائم کیا تو باب کراہیت استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجہ، وہاں پر ہم نے دو احتمالات بیان کیے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک ممانعت مطلق ہو اور مجبوری اور ضرورت کی بنا پر رخصت بھی حاصل ہو، تو اس وجہ سے وہاں پر ممانعت کا عنوان قائم کیا تھا کراہت کا، اور یہاں پر رخصت کا عنوان قائم کیا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ممانعت جو ہے، ممانعت اس کو وہ تنزیہ پر محمول کرتے ہیں، یعنی اس ممانعت پر عمل کرنا عزیمت ہے۔ اگر کسی نے ممانعت پر عمل نہیں کیا تو اس کو مرتکب معصیت قرار نہیں دے سکتے۔ بنیان کے اندر استقبال یا استدبار کرتا ہے تو گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے عزیمت کو چھوڑ دیا، خلاف اولا کو چھوڑ دیا اور افضلیت پر عمل نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب النسخ قائم نہیں فرمایا بلکہ باب الرخصہ فرمایا۔ ممانعت کی جو روایات ہیں، کراہت کی جو روایات ہیں، وہ منسوخ یا متروک یا مطرود نہیں ہے، وہ بھی اپنی بھی جگہ پر ثابت اور صحیح ہے، اور رخصت والی روایات بھی اپنی جگہ ثابت اور صحیح ہے۔ اتنی بات ہے کہ استقبال اور استدبار سے بچنا قضاء حاجت کے وقت، استقبال اور استدبار سے بچنا یہ افضل ہے، اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس کا لحاظ کر لیا جائے تو پھر یہ افضل ہوگا اور اولا پر عمل ہوگا، اور اگر اس کا لحاظ نہیں کیا گیا تو پھر مرتکب حرام کسی کو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے استقبال کر لیا قبلہ کی طرف یا استدبار کر لیا قبلہ کی طرف تو اس نے کسی حرام کا ارتکاب کر لیا۔ ٹھیک ہے، خلاصہ یہ کہ ممانعت کی روایات وہ عزیمت پر محمول ہیں، اور ابھی جو باب قائم ہو رہا ہے، قائم کیا ہے، ابھی جو احادیث ہم پڑھیں گے وہ رخصت پر محمول ہوگا۔ تو اس طرح گویا دو قسم کی متعارض احادیث میں تطبیق بھی آ جائے گی، لیکن یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ باقی مذاہب وہ جو 7، 8، 10 مذاہب بیان ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر ہیں، یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا اپنا نقطہ نظر ہے، اس کا بھی اس میں احتمال موجود ہے کہ یہی تفصیل ہو جو بیان ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بسند المتصل منا الى الامام ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا عبداللہ بن مسلمة عن مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان عن عمہ واسع بن حبان عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال عبداللہ بن مسلمہ ان کے استاذ مالک بن انس بن مالک اور مالک بن انس کے استاذ یحیی بن سعید اور یحیی بن سعید کے استاذ محمد بن یحیی بن حبان، وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا واسع بن حبان سے، اور واسع بن حبان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں
صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا کسی ضرورت کی بنا پر، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور قضاء حاجت فرما رہے تھے، اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ لقد ارتقيت على ظهر البيت، لقد ارتقيت على ظهر البيت، میں چڑھا گھر کی چھت پر۔ ظہر البیت سے مراد سقف ہے، چھت۔ میں چھت پر چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قاعدا علی لبنتین، اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے 2 اینٹوں پر، علی ظہر البیت۔ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں آتا ہے علی ظہر البیت، اور بعض روایات میں آتا ہے علی ظہر بیت لنا، اور بعض روایات میں آتا ہے علی ظہر بیتنا، اور بعض روایات میں آتا ہے بیت حفصہ۔ مختلف قسم کے الفاظ آتے ہیں، تو حضرات محدثین رحمہم اللہ نے ان مختلف قسم کے روایات کے درمیان، یعنی یہ جو روایات میں اختلاف الفاظ ہیں، ان کے درمیان تطبیق اس طرح کی ہے کہ جن روایات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس گھر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، تو اس سے مراد ما یعول الیہ الحال کے اعتبار سے انہوں نے نسبت کی ہے، ما آل الیہ الحال کے اعتبار سے نسبت کی ہے کہ معال اور نتیجے کے اعتبار سے یہ گھر ہمیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی ایک بھائی تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میراث میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی حصہ تھا، تو اس وجہ سے نسبت معال کے اعتبار سے اپنی طرف کی ہے۔ اور جن روایات میں اس گھر کی نسبت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے تو وہ نسبت سکنا کے اعتبار سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھر میں بسایا تھا، ٹھیک ہے، تو سکنا کے اعتبار سے۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا علی لبنتین، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ وہ 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لبنتین، یہ لبنتن کی تثنیہ ہے، لبنتن بھی آتا ہے، اس میں 2 لغتیں اور بھی ہیں، لبنتن اور لبنتن۔ یہ قانون ہے، قاعدہ ہے کہ فاعل کا جو وزن ہوتا ہے فاعل، تو اس میں 3 اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، فاعل اور فعل، فعل فعل، فاعل فعل فعل، لبن لبن لبن، لبنتن لبنتن لبنتن، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی فاعل کا وزن، اسی فاعل کے وزن میں دوسرا یا تیسرا حرف حروف حل کی ہو، دوسرا یا تیسرا حرف کیا ہو، حروف حل کی میں سے کوئی حرف آیا ہو، تو اس میں ایک چوتھی صورت بھی جائز ہے، اور وہ بکسر الفا والعین ہے، اور وہ فا کا کسرہ اور عین کا کسرہ ہے، جیسے کہ فخذ ہے، فخذ فاعل کا وزن ہے، دوسرا حرف حرف حل کی ہے، تو اس میں 4 اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، فخذن، فخذن، فخذن اور فخذن، ٹھیک ہے۔ ہاں، فخذن، فخذن، فخذن اور فخذن، ہاں 4 ہو گئے۔ مستقبل بیت المقدس،
یعنی یستقبل بیت المقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا تھا بیت المقدس کی طرف. اس کو بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں. مقدس بمعنی مطہر عن الاصنام، اور مقدس بھی پڑھ سکتے ہیں. مقدس پھر ظرف کا صیغہ ہو جائے گا، یعنی پاک مکان. المکان الطاہر، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں کہ مکان الطہارہ، مکان الطاہر نہیں، مکان الطہارہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اس کو مقدس پڑھیں تو دو اعراب ہو گئے. کون کون سے بنارس خان؟ مقدس اور مقدس. بیت المقدس، مقدس پھر ظرف کا صیغہ ہو جائے گا مکان الطہارہ، اور بیت المقدس یعنی بیت المطہر، مطہر عن الاصنام، ٹھیک ہے. لحاجتہ، لقضاء حاجتہ، یہاں پر تو صرف استقبال کا ذکر ہے، مستقبل بیت المقدس، لیکن مسلم شریف کی روایت میں مستدبر القبلہ کے الفاظ بھی ہیں. مستقبل بیت المقدس، مستدبر القبلہ، یہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں. اس لیے کہ یہ بیت المقدس جو ہے مدینہ منورہ میں جانب شمال میں واقع ہے. تو جب جانب شمال میں کسی کا منہ ہوگا تو خود بخود اس کا رخ، اس کی پیٹھ یہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گی. اس لیے کہ مدینہ منورہ کی نسبت سے بیت اللہ شریف کس جانب میں واقع ہے؟ جنوب کی جانب میں واقع ہے. بیت المقدس وہ جانب شمال میں ہے، تو شمال کی طرف تمہارا رخ ہوگا تو خود بخود پیٹھ کس جانب ہو جائے گی؟ جنوب کی جانب میں، اور جنوب کی جانب میں تو کعبہ واقع ہے. تو مستقبل بیت المقدس، مستدبر القبلہ، یہاں پر الفاظ نہیں ہیں، مسلم شریف میں الفاظ ہیں. لحاجتہ یعنی لقضاء حاجتہ. اس حدیث سے جیسا کہ ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے، اسی طرح دیگر حضرات نے بھی ان سے استدلال کیا ہے. مثال کے طور پر یہ ان لوگوں کا بھی مستدل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ استقبال اور استدبار قبلہ، استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ یہ جائز ہیں اور ممانعت منسوخ ہیں. ان کا بھی اسی حدیث سے استدلال ہے کہ دیکھیں جب پیٹھ ہو گیا، جب رخ ہو گیا بیت المقدس کی طرف تو پیٹھ ہو گیا کس کی طرف؟ کعبہ کی طرف. لیکن یہاں پر پیٹھ تو کعبہ کی طرف ہو گیا، لیکن استقبال کعبہ تو ثابت نہ ہوا نا. لیکن دونوں کا حکم چونکہ ایک ہے، دونوں کا حکم چونکہ ایک ہے، تو اگرچہ استقبال قبلہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ بھی جب استدبار ثابت ہو گیا، استدبار، تو استقبال خود بخود ثابت ہو جائے گا. ایک ان لوگوں کا یہ مستدل ہے. دوسرا ان لوگوں کا یہ مستدل ہے جو عدم جواز کو صحرا کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ صحرا میں استقبال اور استدبار ناجائز ہیں، بنیان میں جائز ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف پیٹھ کی تھی، تو جب پیٹھ کا کرنا ثابت ہو گیا تو رخ کا کرنا بھی ثابت ہوگا، اس لیے کہ دونوں کا حکم ایک ہے. اور ان لوگوں کا بھی یہ حدیث مستدل ہے جو استقبال کو ممنوع اور استدبار کو جائز قرار دیتے ہیں. استقبال کو ممنوع قرار دیتے ہیں، استدبار کو جائز قرار دیتے ہیں. ان کا مستدل تو واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پیٹھ کی تھی بیت اللہ شریف کی طرف. اور ان لوگوں کا بھی یہ مستدل ہے جو بنیان میں استدبار کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن اس حدیث سے نہ استقبال کا ثبوت ہو سکتا ہے نہ استدبار کا ثبوت ہو سکتا ہے. اس لیے کہ استقبال اور استدبار کا ثبوت تب ہوگا جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث ممانعت والی احادیث سے متأخر ہے. ممانعت والی احادیث پہلے ہے اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بعد میں ہے. جب یہ بات ثابت ہو جائے گی تو پھر استقبال اور استدبار
کا ثبوت پھر بھی ثبوت نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم مان لیں کہ ثبوت ہو سکتا ہے، کیوں ثبوت نہیں ہوگا؟ پھر جزئی واقعہ ہے. لیکن اگر اس سے کوئی کسی مذہب کا ثبوت ہو بھی تو تب ہوگا جب اس کا تاخر ثابت ہو جائے. لیکن اس کا تاخر ثابت نہیں ہے، تو جب تاخر ثابت نہیں ہے تو اس سے ان مذاہب والوں نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال بھی ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا تاخر ثابت نہیں ہے، تو جب تاخر ثابت نہیں ہے تو اس کو ناسخ قرار دینا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ثابت اور صحیح نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں اصل بات کی طرف آتے ہیں. اصل جھگڑا جو ہے وہ احناف کا اور ائمہ ثلاثہ کا ہے. دو قسم کی روایات آ گئی. ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پچھلی دنوں آئی تھی، اور ایک آج کی یہ حدیث ہو گئی. امام صاحب اور ان کے رفقا نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لیا ہے اور اس پر اپنے مذہب کا مدار رکھا ہے. اور ائمہ ثلاثہ اور ان کے رفقا نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس زیر بحث حدیث کو اپنے مذہب اور مسلک کے لیے مدار استدلال قرار دیا ہے. احناف نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو نہیں لیا، اگرچہ یہ روایت بھی صحیح ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بھی صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے. لیکن احناف نے اس روایت کو نہیں لیا. کیوں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دی ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کو راجح قرار دینا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو چھوڑ دینا، یہ کیوں ہے؟ وجوہ ترجیح کیا ہے؟ وہ کون سی وجوہ ہیں جس کی وجہ سے احناف نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی؟ اور وہ کون سے موانع ہیں جن کی وجہ سے حضرت حنفیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو چھوڑ دیا؟ تو ان وجوہات ترجیح میں سے ایک ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ قولی روایت ہے، اور یوں کہہ دے کہ قولی روایت ایک قسم کا قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، قاعدہ کلیہ. اور فعلی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت فعلی روایت ہے، اور فعلی روایت میں احتمالات متعدد احتمالات آ سکتے ہیں. بہت سارے احتمالات تو فعلی روایت میں آ سکتے ہیں. وہ احتمالات کون سے ہیں وہ انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے. تو پہلی وجہ ترجیح یہ ہو گئی کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ قولی روایت ہے، اور قولی روایت تو ایک قسم کے قاعدے کلیہ کے درجے میں ہوتے ہیں. دوسری وجہ ترجیح، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت وہ مانع ہے، منع پر دلالت کر رہی ہے، تحریم پر دلالت کر رہی ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ اباحت پر دلالت کر رہی ہے، مبیح ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر محرم اور مبیح جمع ہو جائے تو تورعاً اور احتیاطاً محرم کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے حضرت حنفیہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے. تیسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ صحیح اور صحیح میں بھی فرق ہوتا ہے، صحیح اور صحیح میں بھی فرق ہوتا ہے. مختلف قسم کے اس کے لیے قواعد بیان ہوئے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، لیکن صحیح اور صحیح میں فرق ہوتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو حضرت حنفیہ نے کیا ہے؟ ترجیح دی ہے. متفق علیہ الشیخان، اس کو تقدم حاصل ہوتا ہے
من فرط به احدہما پر، کہ جس کو بخاری اور مسلم روایت کر دیں اس کو صرف بخاری کی روایت یا صرف مسلم کی روایت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت اصح ما فی الباب ہے، تو اس وجہ سے احناف نے اس روایت کو لیا ہے۔ چوتھی وجہ ترجیح یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت وہ اوفق بالقرآن ہے اور اوفق بالحدیث ہے، یا یوں کہیں کہ اوفق بالقیاس ہے۔ اوفق بالقرآن کس طرح ہے؟ اوفق بالقرآن اس طرح ہے کہ قضاء حاجت کے وقت استقبال اور استدبار قبلہ سے جو ممانعت ہے وہ تعظیم بیت اللہ کی وجہ سے ہے، قبلہ کی تعظیم کی وجہ۔ کس وجہ سے ہے نعمان؟ ہاں، استقبال اور استدبار کی جو ممانعت ہے وہ قبلہ کی تعظیم کی وجہ سے ہے، اور قبلہ کی تعظیم منسوس ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بیت اللہ شریف شاعر اللہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ بیت اللہ شریف شاعر اللہ میں سے ہے نا، قرآن ہے، نبی ہے، بیت اللہ ہے، نماز ہے، اور بھی بہت سارے شاعر اللہ ہیں، تو بیت اللہ شریف شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شاعر اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف کی تعظیم وہ منسوس ہے، اور قضاء حاجت کے وقت رخ کرنا اور یا پیٹ کرنا یہ بیت اللہ شریف کی تعظیم کے خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے پیٹ اور پیٹ یعنی رخ کرنا اور پیٹ کرنا بیت اللہ شریف کی طرف یہ بیت اللہ شریف کی تعظیم کے خلاف ہوگا اور شاعر اللہ کے خلاف ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ ہاں مولانا یاسر علی، بات سمجھ گئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ قیاس کے بھی موافق ہے، قیاس کے بھی موافق ہے۔ کس طرح؟ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تفل تجاہ القبلہ، من تفل تجاہ القبلہ، تجاہ بھی آتا ہے، تجاہ بھی آتا ہے، تجاہ بھی آتا ہے، تجاہ تجاہ تجاہ، من تفل تجاہ القبلہ جاء تفلہ بین عینیہ یوم القیامہ، جو قبلے کی طرف تھوک دے تو یہ تھوکنا قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لگا ہوا ہوگا، اس کی اہانت کے لیے، اس کی بے توقیری کے لیے، اس شخص کی اہانت کے لیے کہ اس نے قبلے کی طرف کیوں تھوکا تھا۔ تو جب تھوک ممنوع ہے قبلے کی طرف تو تغوط اور تبول یہ تو تھوک سے زیادہ اشد ہے، تھوک سے زیادہ اقبح ہے۔ تو جب تھوکنا ممنوع ہے تو قضاء حاجت کرنا قبلے کی طرف قضاء حاجت کرنا یہ تو بطریقہ اولا ممنوع ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت وہ اوفق بالحدیث بھی ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھوکنا قبلے کی طرف، من تفل تجاہ الکعبہ قبلہ، من تفل تجاہ القبلہ، اس میں صحرا اور بنیان کا فرق نہیں ہے، اس میں آبادی اور غیر آبادی کا فرق نہیں ہے۔ تو اسی طرح استقبال اور استدبار یعنی قضاء حاجت کے وقت رخ کرنا یا پیٹ کرنا صحرا میں یا آبادی میں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ تو وجوہی ترجیح چند ہو گئی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہی ترجیح ہیں حضرت حنفیہ کے پاس، لیکن بس یہی کافی ہے۔ اب فعلی روایات میں احتمالات آتے ہیں بہت زیادہ، اور جہاں پر احتمالات آ جائے تو وہاں پر حکم شرعی کا ثبوت نہیں ہو سکتا، حکم شرعی کا ثبوت وہاں پر بہت مشکل ہو جاتا ہے احتمالات کی وجہ سے۔
وہ احتمالات عدیدہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آ سکتی ہے، وہ احتمالات عدیدہ کیا ہیں؟ تو ان میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ دیکھیں قضاء حاجت کے وقت کوئی بیٹھتا ہے قضاء حاجت کے لیے تو حیا میں ہوتا ہے، حیا کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور اس کی طرف جب کوئی دیکھتا ہے تو وہ بھی حیا کر لیتا ہے، اطمینان کے ساتھ اس بیٹھنے والے کی جو حیات ہے اس کا استحضار وہ اطمینان کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہوں گے، حیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بھی اچانک پڑ گئی ہوگی، انہوں نے بھی حیا کیا ہوگا، زیادہ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، فوراً رخ پھیر لیا ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اچانک نظر کا پڑ جانا اور حیا کی وجہ سے پھر رخ پھیر دینا، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی جو حیات تھی اس کا اطمینان کے ساتھ استحضار اور توجہ کے ساتھ استحضار اور کامل طور پر استحضار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا ہوگا، بس سرسری نظر سے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ بیت المقدس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہے۔ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جانب بیٹھے ہوئے ہوں، مثال کے طور پر میرا رخ مولانا یاسر علی کی طرف ہے، اب جب میں آپ نے اعلان کیا تھا تو پھر یہ کیا ہے؟ کیوں دیر سے آئے؟ وقت پہ آیا کرو نا، وقت پہ آیا کرو۔ کیا بات چل رہی تھی؟ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ وہ بیت المقدس کی طرف نہ ہو، لیکن جب دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھ رہے ہیں تو انہوں نے تستر کے لیے، ستر چھپانے کے لیے رخ پھیر دیا ہو، اور اس انحراف کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوا ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت پہلے سے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے نہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا تو اپنا ستر چھپانے کے لیے انہوں نے رخ پھیر دیا ہو، اور اس انحراف کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کہاں آیا ہو؟ بیت المقدس کی طرف آیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مسئلہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، دوسرے اس میں یہ احتمال ہے کہ دیکھیں، ایک ہے نماز میں رخ کرنا کعبے کی طرف، کہاں سے آ گیا بس چھوڑ، ایک ہے نماز میں رخ کرنا کعبے کی طرف، اور ایک ہے قضاء حاجت کے وقت رخ کرنا کعبہ کی طرف۔ گڑ لگا ہوا ہے، مڑ دیکھو، ایک ہے نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنا، اور ایک ہے قضاء حاجت کے وقت کعبہ کی طرف رخ کرنا، تو دونوں میں توسع ہے۔ کعبہ کی طرف رخ کرنا اس میں بھی توسع ہے، اور قضاء حاجت کے وقت کعبہ کی طرف رخ ہونا یا پیٹھ ہونا اس میں بھی توسع ہے۔ یہ
مثال کے طور پر مولانا یاسر علی، مثال کے طور پر اس کو ہم کعبہ اور قبلہ شمار کر دیتے ہیں. اب میرا رخ اس طرح ہوگا تب بھی میری نماز ہوگی، اور اس سے 40 یا 45 درجے انحراف کے ساتھ بھی میری نماز ہو جائے گی. 45 درجے سے اگر زیادہ انحراف ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی میری. یہ تو نماز کی بات ہو گئی. قضاء حاجت میں اس سے بھی زیادہ توسع ہے. قضاء حاجت اگر عین قبلہ کی طرف ہو تو پھر تو ممنوع ہوگا، لیکن اگر قبلہ سے 20 درجے 10 درجے انحراف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو کوئی قضاء حاجت کے لیے، 10 درجے انحراف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، 20 درجے انحراف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، تب بھی حد ممانعت سے نکل جائے گی بات، تب بھی بات حد ممانعت سے نکل جائے گی. ہاں عین قبلہ کی طرف بیٹھا ہوا ہو پھر ممنوع ہوگا. اس سے کچھ تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھا ہوا ہو تو پھر حد ممانعت سے نکل جائے گی. تو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ وہ عین یعنی پیٹھ وہ عین بیت اللہ کی طرف نہ ہو، بلکہ اس سے 10 درجے انحراف کے ساتھ ہو، 20 درجے انحراف کے ساتھ ہو. اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اچانک نظر پڑ گئی تھی، اور اچانک نظر پڑنے کے ساتھ اتنا زیادہ استحضار کسی کے ہیئت کا نہیں ہو سکتا. اچانک نظر پڑی ہوگی اور پھر رخ یعنی نظریں پھیرنی ہوگی دوسری طرف. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اطمینان بخش طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیئت کو نوٹ نہ کیا. ٹھیک ہے. بہرحال اور بھی بہت سارے احتمالات ہیں. تو خلاصہ یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ہے، ناسخ ہے، مانع ہے، محرم ہے، اور کسی اختصاص وغیرہ کا اس میں احتمال نہیں ہے. تو اس وجہ سے حضرات حنفیہ اور اس کے متبعین رفقا وغیرہ نے اس روایت کو ترجیح دی ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو چھوڑ دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف اور مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ میں آئی ہیں. اس کے جوابات ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے جوابات، ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ کے دعویٰ میں عموم ہے اور دلیل میں خصوص ہے. آپ کا دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے. آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ بنیان میں استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں، اور اس حدیث میں کس چیز کا ذکر ہے؟ صرف استدبار کا ذکر ہے، استقبال کا ذکر نہیں ہے. تو یہ آپ حضرات کے یعنی ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے موافق نہیں ہے. اس سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے اور استقبال اس سے ثابت نہیں ہو رہا. تو ائمہ ثلاثہ کا دعویٰ وہ تو عام ہے لیکن دلیل ان کی کیا ہے؟ خاص ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ استدلال آپ تب کر سکتے ہیں جب ممانعت کی روایت مقدم ہو اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت یہ مؤخر ہو. تو تقدم اور تأخر جب ثابت ہوگا کہ منع کی روایات پہلے والی ہے اور اس ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت بعد والی ہے، تب آپ کا مذہب اس سے ثابت ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ اگر وہ جواب میں یہ کہیں نا کہ جب استدبار ثابت ہو گیا تو استقبال بھی ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ دونوں کا حکم ایک ہے. تو جب دونوں کا حکم ایک ہے تو استدبار کے ثبوت سے استقبال کا ثبوت ہو جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تقدم اور تاخر ثابت کر دے کہ ممانعت والی روایت پہلے کی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بعد کی ہے. تو تقدم اور تاخر جب ثابت ہوگا تب آپ کا مذہب اس حدیث سے ثابت ہوگا. تیسرا جواب یہ ہے کہ جہاں پر جیسے کہ گزر بھی گیا، جہاں پر
محرم اور مبیح آ جائیں تو وہاں تورن اور احتیاطاً ترجیح کس کو حاصل ہوتی ہے؟ محرم کو ہوتی ہے، محرم کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں پر قولی روایت اور فعلی روایت آ جائے، جمع ہو جائے، تو وہاں پر قولی روایت کو ترجیح ہوتی ہے، فعلی روایت کو ترجیح نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ فعل میں بہت سارے احتمالات آ سکتے ہیں۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ عین قبلہ اور جہت قبلہ کے درمیان فرق ہے۔ عین قبلے کی طرف تو استدبار و استقبال ناجائز ہوگا، لیکن جہت قبلہ یعنی 10 درجے 20 درجے، جیسا کہ میں عرض کر دیا، 10 درجے 20 درجے انحراف ہوں تو پھر وہ ممنوع نہیں ہوگا، وہ حد موالات سے پھر نکل جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین قبلہ کی طرف رخ نہ کیا ہو بلکہ جہت قبلہ کی طرف رخ کیا ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نظر اچانک پڑ گئی تھی، وہ کسی کی ضرورت کی بنا پر چھت پہ آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں آئے تھے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ جو اچانک نظر پڑ گئی تھی، اچانک نظر پڑنے کی صورت میں پھر اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بھی اہم بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا یہ تشریعی اعتبار سے نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قضاء حاجت کے وقت یہاں پر چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تشریعی اعتبار سے نہیں تھا، یعنی امت کو بتانے کے لیے نہیں تھا کہ امت کو یہ بتا دے کہ اس طرح بیٹھنا جائز ہے۔ اگر تشریعی اعتبار سے ہوتا تو اتنی چھپ کر نہ بیٹھتے، ٹھیک ہے، اتنے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ تشریعاً نہیں تھا۔ جب تشریعاً نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم من تشریع کے اعتبار سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سے مسئلہ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو کہ ان کے لیے استقبال اور استدبار قبلہ جائز ہو، امت کے لیے جائز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على لبنتين۔ اس سے فقہاء و علماء کرام نے استنجا کا یہ ادب مستنبط کیا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے اونچی جگہ بیٹھنا چاہیے، جہاں پر نجاست لگتی ہے زمین سے کچھ اوپر بیٹھنا چاہیے تاکہ تلوث سے نجاست سے بچاؤ ہو سکے۔ اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم۔ محمد بن بشار البندار ابو بکر یہ معتمر بن سلیمان کے شاگرد ہیں، یحییٰ بن سعید قطان کے شاگرد ہیں، وکیع بن الجراح، ابو داود طیالسی رحمہم اللہ، ان سارے جلیل القدر محدثین کے شاگرد ہیں۔ اور امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ ان کے استاذ ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری کے استاذ ہیں، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ ان کے استاذ ہیں۔ وہب بن جریر ابن حازم، یہ جریر ابن حازم اپنے والد محترم جریر ابن حازم کے شاگرد ہیں، شعبۃ بن الحجاج کے شاگرد ہیں، ہشام کے شاگرد ہیں، اور احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، یحییٰ بن معین کے استاذ ہیں، علی بن حرب اور محمد بن بشار رحمہم اللہ ان کے استاذ ہیں۔ محمد بن اسحاق
یہ محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، لیکن حدیث میں ان کا اتنا، حدیث میں وہ ضعیف ہیں، آگے آ جائے گا میں بتاتا ہوں۔ ابان بن صالح، یہ حضرت انس بن مالک، عمر بن عبد العزیز، مجاہد بن جبر اور عطا بن ابی رباح رحمہم اللہ ان کے شاگرد ہیں، اور محمد بن اسحاق، محمد بن عجلان اور سعد بن اسحاق رحمہم اللہ ان کے استاذ ہیں۔ مجاہد بن جبر یہ حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے شاگرد ہیں، اور حضرت عطا، حضرت طاؤوس، حضرت اکرمۃ بن عمار، حضرت عمرو بن دینار اور سلیمان بن مہران الاعمش ان کے استاذ ہیں۔ جابر بن عبداللہ یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہمیں، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان اس بات سے نستقبل القبلۃ کہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں، ببول وغائط، وغائط نہیں ہے لیکن جب بول کے ساتھ ممانعت ہے تو غائط کے ساتھ بھی ممانعت ہوگی۔ قضاء حاجت کے وقت یعنی تغوط اور تبول کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ سے منع فرمایا۔ فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دیکھا، وفات سے 1 سال پہلے، وفات کے لیے 1 سال باقی تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ انہوں نے رخ کیا ہوا تھا قبلے کی طرف، قضاء حاجت کے وقت انہوں نے رخ کیا ہوا تھا کس طرف؟ قبلے کی طرف رخ کیا ہوا تھا۔ اس روایت میں صحرا اور بنیاد کا کوئی فرق نہیں ہے، صحرا اور بنیاد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح استقبال اور استدبار کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر پہلی روایت جو 12 نمبر روایت تھی اس میں استدبار قبلہ کا ذکر تھا، یعنی ضمناً استدبار قبلہ کا حکم ثابت ہو رہا تھا۔ عنوان کیا ہے باب کا؟ باب کا عنوان کیا ہے؟ باب الرخصت فی ذالک، اور ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ استقبال ہے۔ ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ استقبال ہے۔ تو باب الرخصت فی ذالک کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ باب الرخصت فی استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجہ، اور حدیث میں استقبال کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں استقبال کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اس 13 نمبر روایت میں یستقبلو، استقبال کا تو ذکر ہے لیکن استدبار کا ذکر نہیں ہے۔ تو جس طرح پہلی روایت میں استقبال ضمناً ثابت ہوگا، اسی طرح اس روایت میں استدبار ضمناً ثابت ہوگا، اس لیے کہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ تو اس 13 نمبر روایت میں صحرا اور بنیاد کا بھی فرق نہیں ہے، اسی طرح استقبال اور استدبار کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جب استقبال جائز ہوں گیا تو استدبار بھی جائز ہوگا، اسی طرح جب استدبار جائز ہوں گیا تو استقبال بھی جائز ہوگا۔ یہ حدیث ان لوگوں کا مستدل ہے جو استقبال اور استدبار کو صحرا میں حرام قرار دیتے ہیں اور بنیان میں جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مسئلہ سا ہے نا، استقبال اور استدبار کو وہ صحرا میں ناجائز قرار دے رہے تھے اور بنیان میں
جائز قرار دے رہے تھے. ان کا یہ کیا ہوا ریاض الدین، کیا ہوا؟ تو ان کا یہ مستدل ہے، لیکن اس کی استدلال صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے. اس میں آیا ہے محمد بن اسحاق، تاریخ میں تو ان کا اعلیٰ مقام ہے لیکن حدیث میں وہ ضعیف ہے. بہت سارے محدثین نے ان پر کلام کیا ہے، یہ ضعیف راوی ہے، تو ان کی وجہ سے اس حدیث میں ضعف آ گیا، تو اس وجہ سے یہ قابل استدلال نہیں ہے. آگے پڑھیں. مولوی صاحب آ گئے؟ مولوی ظہیر الدین صاحب آ گئے؟ نہیں آئے. باب کیف التکشف عند الحاجہ، باب کیف التکشف عند الحاجہ. تکشف یعنی تجرد عن الثوب. قضاء حاجت کے وقت آپ کشف عورت کریں گے تو کس کیفیت کے ساتھ آپ کریں گے، کس حالت میں آپ تکشف کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اس وقت تک شرمگاہ نہیں کھولتے تھے جب تک زمین کے بالکل قریب نہ جاتے تھے. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، تو وہ ازار کو نہیں اٹھاتے تھے، کپڑے کو نہیں اٹھاتے تھے. ثوب سے مراد یہاں پر ازار ہے، ازار کو نہیں اٹھاتے تھے حتى يدنو من الارض، یہاں تک کہ زمین کے بالکل قریب ہو جاتے تھے. جب زمین کے بالکل قریب ہو جاتے تھے تب کشف عورت کرتے تھے. قاعدہ ہے نا، الضرورات تو تقدر بقدر ضرورت، الضرورت تو تقدر بقدر ضرورت. ضرورت جتنے مقدار سے حاصل ہو سکتی ہے اسی مقدار میں آپ ضرورت پر عمل کریں گے. تو کشف عورت کرنا ہے تو کڑے کشف عورت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب آدمی زمین کے بالکل قریب ہو جائے تب کشف عورت کرنی چاہیے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لا يرفع ازارہ، وہ ازار مبارک کو نہیں اٹھاتے تھے، یعنی کشف عورت نہیں کرتے تھے، حتی یدنو من الارض، یہاں تک کہ زمین کے بالکل قریب آ جاتے تھے. قال ابو داود رواہ عبد السلام ابن حرب عن الأعمش عن انس بن مالک وهو ضعیف. یہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے دوسری روایت بیان فرمائی. پہلی روایت اور دوسری روایت، دونوں روایتوں کا مدار امام اعمش رحمہ اللہ پر ہے، سلیمان بن مہران، لیکن دونوں روایتوں میں فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں امام اعمش اور صحابی کے درمیان رجل کا واسطہ ہے، رجل مجہول، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، رجل کا واسطہ ہے. اور دوسری روایت میں اعمش اور صحابی کے درمیان کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے. امام اعمش رحمہ اللہ براہ راست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ایک یہ فرق ہو گیا کہ پہلی روایت میں امام اعمش اور صحابی کے درمیان رجل کا واسطہ ہے، اور دوسری روایت میں بغیر کسی واسطہ کے وہ صحابی سے روایت کرتے ہیں. ایک یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں صحابی ابن عمر ہے اور دوسری روایت میں صحابی کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس دوسری روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. اور ضعف کی وجہ کیا ہے؟ ضعف کی وجہ یہ ہے کہ امام اعمش رحمہ اللہ کا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقاء اور سما ثابت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے. لقاء اور سما کسی بھی، ٹھیک ہے اس کو پورا کرنے، لقاء اور سما کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے. تو براہ راست کیسے روایت کرتے ہیں صحابی سے؟ تو اس خرابی کی بنیاد پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے دوسری روایت کو ضعیف قرار دیا. پہلی روایت میں رجل ہے، عن رجل، رجل مجہول ہے. رجل کیا ہے؟ مجہول ہے. چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، کر لیں گے.